نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے معراج النبی حقیقی معنوں میں، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ جو خالق کائنات ہے، رب السماوات والارض ہے، اس نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور جد بیضا عطا کیا، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 17 تا 22، سورہ نمل آیت نمبر 7 تا 12، سورۃ القصص آیات نمبر 31 تا 32 سے عیاں ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 کے مطابق حضرت عیسیٰ کی روح القدس سے مدد فرمائی۔ تبھی وہ پالنے میں لوگوں سے باتیں کرتے، انہیں کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل سکھائی۔ جب بھی وہ مٹی سے پرند کی سی صورت بنا کر ہوا میں اڑاتے، اس پر پھونک مارتے، پھر ہوا میں اڑاتی اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتی۔ وہ مادہ ذات اندھے اور برس والے کو اللہ کے حکم سے شفا جاب کرتی، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ نکالتی۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاتعداد معجزوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان معجزات میں سے 3 معجزات نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں، ایک قرآن پاک، دوسرا شق القمر اور تیسرا معراج۔ آج یہاں معراج النبی بیان کرنا ہی مقصود ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کے مطابق معراج النبی کے 2 حصے ہیں، ایک مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اور دوسرا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد برکات پھیلی ہوئی ہے، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے، یقیناً وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یقیناً اللہ ہی کی وہ ذات ہے۔ مثلا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کون ذات پاک ہے؟ اللہ کی۔ اسریٰ بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو، بندہ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر سورہ بنی اسرائیل کا بنظر عمیق جائزہ لیا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، تو ایک بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول پاک کی بدنی حالت میں، جسمانی حالت میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں کہیں بھی نہ جبرائیل کا ذکر ہے اور نہ ہی براق کا ذکر ہے۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک براق کے ذریعے لے جایا گیا، تو پھر بھی براق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذاتی برکات ہی لے گئی۔ براق جمع ہے برق کی، اور عربی میں جمع کا صیغہ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لائٹ کی رفتار 1,86,000 مائل پر سیکنڈ ہے۔ اگر اس کو 3 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ 5,58,000 مائل پر سیکنڈ بنتی ہے۔ تو جس چیز کی بھی رفتار 5,58,000 پر مائل ہوگی یا اس سے بھی زیادہ ہوگی، یا 1,86,000 مائل پر سیکنڈ سے زیادہ ہوگی، تو یقیناً وقت رک جائے گا۔ اور جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ معراج النبی کا واقعہ حقیقی معنوں میں ہوا تھا، اور حقیقی معنوں میں اگر کوئی انسان کسی ایسی سواری پر بیٹھ کر یا کسی ایسے ذریعے سے جائے جس کی رفتار 1,86,000 مائل پر سیکنڈ سے زیادہ ہو، تو یقیناً وقت رک جاتا ہے۔ تو براق کی رفتار تو یقیناً 5,58,000 مائل پر سیکنڈ بنتی ہے، تو یقیناً اس وقت بھی وقت کی رفتار جو ہے وہ رک گئی تھی۔ لہذا جدید سائنس نے معراج النبی کی حقانیت کو درست ثابت کر دیا ہے۔ لیکن اگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آ کر اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد الاقصی لے گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ خود زمین پر آ کر اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا؟ تو یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرنے کے لیے بھی تو زمین پر تشریف لائے تھے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 اور 12 سے آیا ہے، فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ پھر جب آپ کے پاس آیا، ندا فرمائی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے۔ ویسے بھی اللہ ہر انسان کی شرک سے قریب ہے، دل کی رگ سے زیادہ قریب ہے، جیسا کہ سورہ کاف آیت نمبر 16 سے آیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ جو انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے، میری شارک سے، آپ کی شارک سے، اور ہر انسان کی شارک سے، تو وہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر آ کر کیوں نہیں لے جا سکتا؟ وہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الاقصی سے، مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی کیوں نہیں جا سکتا؟ یقیناً اللہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی خود لے کر گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدنی اور جسمانی حالت میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی گئے۔ معراج النبی کا واقعہ صحیح بخاری کی احادیث نمبر 349، 3887، 3888، 4716، 4856، 4857 اور 4858 میں، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کی احادیث نمبر 411، 415، 416، 431، 432 تا 437، 439 اور 441 تا
444 میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 349 کے مطابق نبی کریم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، جبرائیل اترے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے آسمان کی طرف لے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3887 کے مطابق نبی کریم نے فرمایا، میں خطیم کعبہ میں لیٹا ہوا تھا، بعض کے مطابق حجر میں تھا، جبرائیل آئے، میرا دل کھولا، میرا سینہ کھولا، میرا دل دھویا، اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اس پر سوار کیا گیا، جبرائیل مجھے لے کر آسمان پر پہنچ گئے۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 349 اور حدیث نمبر 3887 میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 411 اور 415 میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، وہ حقیقت ہے، وہ اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے، کیونکہ ہمارا محبوب نبی اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی سے، اللہ کی رضا کے خلاف اپنی رضا سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ہمارا محبوب نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی وحی کے مطابق کرتا ہے، جیسا کہ سورہ نجم سے ظاہر ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ تو اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ تو وہی بات کرتا ہے جو اس پر وحی کی جا سکتی ہے، وحی کی جاتی ہے، وہ تو وہی بات کرتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ تو یقیناً جو کچھ بھی ہمارے محبوب نبی نے فرمایا، جو کچھ بھی کیا، وہ بالکل درست ہے۔ لیکن اگر کوئی بات، اگر کوئی واقعہ قرآن پاک کی آیات سے ظاہر ہو تو پھر قرآن پاک کی آیات پر انحصار کرتے ہوئے ہی اس واقعے کو بیان کرنا چاہیے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کے مطابق اللہ ہی کی وہ پاک ذات ہے جو اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ یقیناً اللہ کی ذات ہی لے گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی اور بدنی حالت میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔